بلوچستان کی، وہاں پر ہم لوگ مسلسل آپریشن کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم لوگ عالمی جو ثالثی ہے اس کا کردار ادا کر رہے ہیں، دوسری جانب ہمارے اپنے ملک کے اندر جو یہ انسرجنسی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ خفیہ ایجنسیز ہیں اور خصوصاً انڈیا ہے، اب ان کو یہ تو آئیڈیا ہوا کہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال کشیدہ ہے اس کے پیچھے کچھ فورن فیکٹرز بھی انوالو ہیں اس کے اندر؟ ممکن ہی نہیں ہے فورن فیکٹرز کی بغیر۔ بلوچستان کے اندر معدنیات کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، کیا اس کے پیچھے وہ کار فرما تو نہیں ہے؟ اس کے اوپر تو کسی عالمی طاقت کی نظر تو نہیں ہے؟ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ کوشش کی جا رہی ہے خرابی پیدا کرنے کی۔ کیا یہ جنگ اب کبھی نہیں رکنے والی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت کوششیں پاکستان نے کی ہیں اور ان کو بند کروانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایران کو خطے میں ایک خطرے کے طور پہ پیش کرنے میں امریکہ کامیاب ہوا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ابراہم اکورڈز کو جو ہے وہ اس کا حصہ بنا جائے، سعودی عرب کو اس کا حصہ بنا دیا جائے۔ امریکہ ایک چیک میٹ کے طور پہ، یا یوں کہہ لیں کہ دونوں جنگ میں بھی ہیں اور دونوں ایسے اقدامات بھی کر رہے ہیں جس سے دونوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ نے اس پورے خطے کو کس طرح سے متاثر کیا ہے؟ ایران اور امریکہ جنگ کے بعد جو خلیجی ممالک ہیں وہ اپنی پالیسی کو کس طرح سے چینج کرنے جا رہے ہیں؟ اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یا پھر اگر آپ یوں دیکھیں کہ کیا سعودی عرب امریکہ کی جو سیکیورٹی ہے، جو نیوکلیئر امبریلا ہے، یعنی کہ جو ان کی ایٹمی چھتری ہے، اس کے تلے آنے والا ہے، اور اس کے بدلے میں سعودی عرب کو امریکہ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک تاثر یہ بھی موجود ہے کہ سعودی عرب کو ابراہم اکورڈز کے اوپر دستخط کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی امریکہ اپنی ایٹمی ہتھیاروں کی گارنٹی سعودی عرب کو دے گا۔ ابراہم اکورڈز کے اوپر دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کیا سعودی عرب یہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یا پھر اس خطے کے اندر آبنۂ ہرمز کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ اس پر کس کی اجارہ داری قائم رہے گی؟ بھارت جو کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، اس کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال پر تازہ ترین تجزیہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ پوڈکاسٹ آپ کے لیے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ اس پوڈکاسٹ کا پہلے بھی حصہ بن چکی ہیں، نام ہے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب۔ اچھا پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین۔ اور آج کی اس پوڈکاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم آپ سے عالمی امور پہ تو بات کریں گے جو حالات حاضرہ کے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم لوگ جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کریں، میں چاہوں گا کہ ہم پہلے اپنا گھر دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ ہم لوگ جو عالمی کانفلکٹس ہیں ان کی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمارا جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس کو ہم لوگ اپنا معاشی ہب بھی کہتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کی، وہاں پر ہم لوگ مسلسل آپریشن کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی بھی ہم نے ایک آپریشن شبان جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم لوگ عالمی جو ثالثی ہے اس کا کردار ادا کر رہے ہیں، دوسری جانب ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک بہت ہی اسٹریٹجک جگہ کے اوپر جو یہ انسرجنسی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ دیکھیں، اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے جو اس وقت عالمی حالات ہیں، اور خصوصاً جو خطے کے حالات ہیں، اور خصوصاً جو معاملہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ آپ نے 10 مئی کو جو شکست دی انڈیا کو، اور جتنی سکی ہوئی ہندوستان کی پوری دنیا میں، اور پھر یہ جو وار تھی جو اسرائیل نے آپ کے اس ریجن میں، اور پھر امریکہ نے ایران کے حوالے سے، اور پھر یہ گلف میں باقی دیگر ممالک کو بھی افیکٹ کیا، تو جو پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ جو دشمن ممالک ہیں اور ان کی جو ایجنسیز ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں اور خصوصاً انڈیا ہے، اب ان کو یہ تو آئیڈیا ہوا کہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، اور پاکستان کو پھر جنگ میں اس طرح سے تو نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے کر کے دیکھ لیا اور منہ کی کھانی پڑی۔ پھر جو پاکستان کا رول بڑا ہے اس ریجنل وار کی وجہ سے، کہ جو معاہدہ ہوا اس میں بھی اسلام آباد کا نام آیا، پاکستان کی جو سفارتی کامیابی تھی۔ اب اس کو تو نہیں دیکھا جو ہمارے اینیمیز ہیں، انہوں نے کوئی جس کو آپ کہتے ہیں ٹھنڈے پیٹوں، وہ کرتے پھر کیا ہیں، وہ پھر پراکسیز کے ذریعے آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ جس صوبے کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے صورتحال اس وقت، وہاں اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، اور وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں،
پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال کشیدہ ہے اس کے پیچھے کچھ فورن فیکٹرز بھی انوالو ہیں اس کے اندر؟ ممکن ہی نہیں ہے فورن فیکٹرز کے بغیر. یہ جو انٹرنل آپ دیکھتی ہیں سچویشن، اس میں ان کو دیکھیں آپ دو طرف سے. ایک انڈیا ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے، اور پھر جو اب رجیم ہے افغانستان میں، اچھا وہ ظاہر ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا ایک طویل یہاں پہ وقت گزارا، ان کی مدد کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ نیا رجیم آیا تو یہ بھی اب ہندوستان ان کے ذریعے ہمارے وہ علاقے جو اتنا ہمارا طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو یہ ان کی مدد کے بغیر اور ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کی مدد کے بغیر اور ساری مالی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان ظاہر ہے کہ آگاہ ہے، اور ہماری جو فورسز ہیں اور جو ہماری جو لیڈرشپ ہے عسکری بھی اور سیاسی بھی، کہ ظاہر ہے کہ جو ناکام ہوں گے لوگ آپ کو یوں عالمی سطح پہ نہیں دیکھنا چاہتے آگے بڑھتا ہوا، تو وہ پھر انٹرنل آپ کو ڈسٹربنس وہ کریٹ کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ پوری طرح انوالوڈ ہیں. میں کچھ اور کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ان میں سے میں بھی کچھ ممالک ہمارے دوست بھی ہوں، کبھی ان کا تعلق گلف سے بھی ہو، میں بھی امریکہ کا اپنا ایک طریقہ ہے وہ جس طرح سے کرتا ہے ایک بیلنس. اسرائیل ڈیفینیٹلی انڈیا کے ساتھ تو وہ بالکل رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ جو ہماری 10 مئی کو جو ہوا تو اس میں بھی ہمیں لگا کہ ان کی سپورٹ تھی. تو دیکھیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی طاقتیں ہیں. اب تو فادر لینڈ اور مدر لینڈ ہو چکے ہیں انڈیا اور اسرائیل. دیکھیں یہ اب جب گٹھ جوڑ اتنا ہوگا ان بڑی طاقتوں کا، تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی سپاہ پہ، ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے اداروں پہ، ہمیں فخر کرنا چاہیے جو ہماری اس کی لیڈرشپ ہے کہ ان میں اتنا ویژن ہے اور ول ہے. سب سے بڑی بات کہ انہوں نے، اور خاص طور پہ ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ان شہداء کو جو اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے بعض لوگوں کے بیانات پہ اور سیاستدانوں کے بیانات پہ کہ وہ اس کو، جو لوگ ملک کی دفاع کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، وطن عزیز کے لیے، اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کوئی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بھی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور چیزوں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. جو کچھ بھی انٹرنل ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت، اور انڈیا اس میں انوالوڈ ہے، اس میں افغانستان انوالوڈ ہے، یہ ہم انٹرنلی ان کے ساتھ جو دشمن ملک ہے سپورٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ملک مضبوط ہوگا انٹرنلی، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان آگے بڑھے گا. تو ہمیں یکجا ہو کے سپورٹ کرنا چاہیے ان اقدامات کو جو ملک کے استحکام کے لیے اور سلامتی کے لیے ضروری ہے. آپ نے ایک مسئلہ تو پروفیسر صاحب ایڈریس کر دیا کہ پاکستان کو جو کامیابیاں ملی ہیں وہ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی، اسپیشلی جو ہمارے دشمن ہیں ان سے. اور اس کا پیٹرن ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پروکسی وار ہے اس کے اندر اضافہ ہوا، کیجویلٹیز بڑھنے لگی، اس طرح کے جو اٹیکس ہیں وہ بڑھنے لگے. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ اس کے علاوہ جو دیگر فیکٹرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کریں. کیا بلوچستان کے اندر جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایران کا بارڈر ہے، افغانستان کا بارڈر ہے، پاکستان کی جو بطور ثالثی کی کوششیں ہیں وہ ہیں، یا پھر جو بلوچستان کے اندر معدنیات کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے؟ کیا اس کے پیچھے وہ کار فرما تو نہیں ہے، اس کے اوپر تو کسی عالمی طاقت کی نظر تو نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ دیکھیں مستقبل بلوچستان کا، وہ تو بڑا تابندہ ہے، درخشاں ہے. گوادر جو پورٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور جو پورا کوسٹل ایریا ہے بلوچستان کا، یہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو کبھی ہانگ کانگ جو ہے نا وہ ایک بستی ہوا کرتی تھی مچھروں کی، اور آج ہانگ کانگ 150 سال تو وہ یو کے نے اپنے پاس رکھا، پھر وہ چائنا کے حوالے کیا ہے، لیکن وہ ایک ہب ہے ٹریڈ کا اور ایک اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے اس کا. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ شفٹ ہوا ماڈل، تھوڑا سا ماڈل یہ ہوا کہ دبئی میں اور مڈل ایسٹ کی جو دیگر اور خاص طور پہ یو ای کے جو ممالک ہیں وہاں انویسٹمنٹ آنے لگی. اب جیسے سعودی عرب میں بھی وہ ایک نیا شہر آباد کر رہے ہیں، ٹورزم کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا پاکستان کا جو کوسٹل ایریا ہے وہ تو سارے بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے. بہترین پوٹینشیل ہے پاکستان کے پاس بھی،
اور اب جس طرح کی صورتحال بنی ہے، یہ جو آپ نے ہرمز ہے اور اب جو ریڈ سی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم بھی تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی پاکستان اسٹریٹجکلی بھی یہ جو گلف گوادر کا علاقہ ہے، اس سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں مڈل ایسٹ کو بھی، اس سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں پھر یورپ کو بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان میں اگر پرامن رہتا ہے اور بلوچستان ترقی کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ معدنی وسائل سے بھی مالا مال ہے، آپ نے وہاں پہ سونے کے ذخائر بھی، اور جو جس کو آپ ریئر ارتھ مٹیریل کہتے ہیں نا، جی اچھا اس کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ جو کوسٹل ہے، اور چائنا کو جو اب ضرورت ہے گوادر کی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کئی یورپ سے ہزار کنیکٹ کر سکے، وہ یورپ سے کنیکٹ کر سکے، اور اتنا وہ طویل فاصلہ جو اس نے سمندر سے طے کرنا تھا، اب آپ دیکھیں گے ہائی ویز اور موٹر ویز کے ذریعے جو سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے. تو میں کہوں گا کہ بلوچستان کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ کوشش کی جا رہی ہے ایک خرابی پیدا کرنے کی، تاکہ کسی طریقے سے لوگوں کو وہاں غربت ہے، یہ میں مانتا ہوں. پرانا سرداری نظام ہے، اس کو کسی نے بدلنے کی کوشش نہیں کی. ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے ان کو نہیں بتایا جا رہا کہ روزگار کے کتنے شاندار مواقع پیدا ہوں گے. اگر گوادر ایک صنعتی لحاظ سے، ایک آپ کہہ لیں ٹورزم کے لحاظ سے، اور خاص طور پہ وہ بالکل کوسٹل پہ ہے، وہاں ایک بڑی بندرگاہ ڈیولپ ہوگی، تو اس کا فائدہ تو الٹیمیٹلی وہاں کے لوکلز کو ہوگا، جی، اور وہ بینیفیشری ہوں گے. لیکن ان کو ظاہر ہے کہ لوگوں نے وہ جس طرح آپ کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے، یہ ضرور ہے کہ حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ جو غربت ہے اور زیادہ خرابی ان علاقوں میں ہے جہاں پہ آپ کہہ لیں پاورٹی ہے. جی آپ نے خود ہی آپ نے ہرمز کا بھی ذکر کر دیا. لاسٹ ٹائم جب ہم بیٹھے تھے تو تبھی ہماری بات انہی موضوعات پہ ہو رہی تھی کہ آپ نے ہرمز بند ہے، حملے نہیں رک رہے ہیں ایران کے اوپر، پھر ایران خلیجی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے. آج دوبارہ وہی صورتحال بنی ہوئی ہے. اس کے باوجود کہ پاکستان نے ان کی میڈیشن کروانے کی کوشش کی اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی رہا، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا، ان کا ایک معاہدہ کروا دیا، لیکن ایک دم سے دوبارہ یہ جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اور اس حد تک خراب ہوتے ہیں کہ آج 13واں دن ہے کہ مسلسل رات کو حملہ ہوتا ہے ایران کے اوپر. پھر ایران جو ہے وہ دوسرے ممالک کو نشانہ بنانے لگ جاتا ہے، پھر وہ مزید جو کیوس ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس خطے کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ اب کبھی نہیں رکنے والی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت کوششیں پاکستان نے کی ہیں اور ان کو بند کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہی ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور امریکہ کے درمیان اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس میں پاکستان کی کوششوں کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے. اس کے بعد دیکھیں وہ معاہدہ انٹیکٹ ہے ابھی بھی، اس معاہدے سے کسی فریق نے نکلنے کا اعلان نہیں کیا، اور نہ امریکہ نے اور نہ ایران نے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ معاہدہ ہونے کے باوجود یہ کہا جائے کہ مکمل سیز فائر ہو جائے، مکمل جنگ بندی ہو جائے، اچھا اس کا امکان کم رہتا ہے. اب جو صورتحال بن رہی ہے یہ اتنی کمپلیکس ہے کہ اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے. ایک بات تو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ نیگوشیشنز کرتے ہیں نا، امریکہ کی جب مذاکرات ایران کے ساتھ، کبھی ظاہر ہے 1-on-1 بھی وہ ملے ہیں آپس میں، تو امریکہ نے جو اشارے دیے ہیں اس رجیم کو، پہلا تو یہ کہ وہ رجیم کم از کم اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے. یعنی یہاں وہ جو ایک اسٹرکٹ ریلیجس ایک جو رجیم ہے ملا کا جو 79 میں بنا تھا، امریکہ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. فرق یہ کہ ایک لیڈرشپ انہوں نے ختم کر دی ہے، یہ سیکنڈ تھرڈ لیئر کی لیڈرشپ ہے. اس کے علاوہ امریکہ ان کی جو صلاحیت ہے فوجی، اچھا اس کو بھی اس حد تک نہیں کرپل کرنا چاہتا کہ ایران کمزور ہو جائے. اور ایک دفعہ پوچھا ٹرمپ سے کہ جی آپ ایران کے نیوکلیر پروگرام کی تو بات کرتے ہیں کہ وہ نیوکلیر نہیں رہے گا یا نہیں بنا سکے گا، آپ ان کی میزائل ٹیکنالوجی اور اس پہ بات نہیں کرتے. تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، خطے کے باقی ممالک کے پاس بھی میزائلس ہیں اور گلف کے ممالک کے پاس بھی ہیں، تو ایران کا بھی حق ہے. اب اصل میں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ ایران کو خطے میں ایک خطرے کے طور پہ پیش کرنے میں امریکہ کامیاب رہا ہے. اور کیا ایک ہوتا ہے ایران کا موقف کہ جی وہاں پہ جہاں امریکی فورسز ہیں، مجھے بتائیں کس امریکی اڈے پہ
کون سا اتنا بڑا میزائل داغا گیا ہے جس سے وہاں پہ کچھ نقصان ہوا ہے. ان کا ایک آپ کہہ رہے ہیں جارڈن میں ایک ہوا ایک کی ہلاکت ہوئی فوجی کی, تو اس کو انہوں نے دیکھو کتنا وہاں جا کے امریکہ میں اس کو وہ کیا ہے. یعنی جانی نقصان بھی نہیں ہو رہا امریکہ کا, اور کوئی یہ بھی نہیں ہو رہا کہ جو بیسز ہیں ان ممالک میں وہ کوئی انہوں نے کوئی بڑی بیس تباہ کی ہو, یا کوئی وہاں پہ کوئی میجر جس کو کہنا چاہیے. گلف میں امریکہ کے خود جہاز اور بیڑی بیڑی بھی موجود ہیں, ان پہ کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں آتی. تو مجھے دکھائی یہ دیتا ہے کہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ایران کو خطے میں ایک خطرے کے طور پہ ضرور رکھا جائے, اور جو قریبی ممالک ہیں اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ سول نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ آفر کرے گا سعودی عرب کو. وہ نے صرف آفر ہی نہیں کی, اس کو انہوں نے اب کہہ لیں اتنی اسپیڈ سے اس پہ کام ہوا کہ اس پہ دستخط بھی ہو گئے ہیں, اور اس میں وہ پابندی جو عام طور پہ جو امریکہ کسی کو یہ آفر کرتا ہے اس میں وہ ظاہر یورینیم کو بھی انرچ کر سکیں گے, وہاں پہ نیوکلیر پلانٹس جو ہیں وہ اس کو آپریٹ کریں گے. اس کے علاوہ IAEA کا عام طور پہ کنٹرول ہوتا ہے جب کبھی امریکہ معاہدے کرتا ہے, مانیٹر کرتے ہیں, وہ اس سے بھی باہر ہوں گے. اس میں ظاہر ہے ابھی اور بھی امینڈمنٹس ہونے, لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جب ایران نے ان کی ریفائنریز پہ حملے کیے, اور تو اب سعودی عرب کو امریکہ لے آیا اس بات پہ کہ امریکہ کے ساتھ وہ, اور یہ بلینز اور بلین ڈالر کی ڈیل ہونی ہے, سول نیوکلیر ڈیل. یہ کتنا ایک بہت ایک آپ کہہ لیں کہ میں کہوں گا کہ یہ ایک ریجن میں جو ایک جیسے طوفان آ جانا ہے, اس لیے کہ اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب کے پاس یہ صلاحیت آئے, لیکن یہ ڈیل ہوئی اس لیے کہ اب ایران کو ایک تھریٹ کے طور پہ تو پیش کر دیا امریکہ نے. لیکن اس کے ریٹرن میں جو امریکہ چاہتا ہے کہ ابراہم اکورڈز کو جو ہے وہ اس کا حصہ بنا جائے, سعودی عرب کو اس کا حصہ بنا دیا جائے, اور چونکہ سعودی عرب کا باقی جو گلف ریجن کے ممالک ہیں ان کے اوپر اپنا انفلوئنس ہے, تو اس طرح سے ایک راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا باقی ممالک کو بھی ابراہم اکورڈز کے اندر لے کر آنے کا, اور اس کے بعد پھر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا, اور ایک طرح سے جو امن ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب اس ڈیل کے اوپر پراپرلی ایگری کرے گا؟ دیکھیں اس کو اگر ہم ایک مثال سے ثابت کریں, آپ کہتے ہیں کہ جی شیر جو ہے نا وہ شکار کرنا چاہتا ہے ہرن کا. اب ہرن بالکل کنارے پہ ہے دریا کے, دریا میں مگرمچھ ہے اور وہ بھی منہ کھولے کھڑے ہیں. وہ اگر دریا میں چھلانگ مارتا ہے تو مگرمچھ شکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ خشکی پہ رہتا ہے تو شیر شکار کرتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آگے امریکہ پیچھے ایران. دیکھیں میں اسرائیل کی بات کر اسرائیل, ٹھیک ہے, کہ ایک طرف اسرائیل تو خطے میں تھا ہی نا جی تھریٹ. عربوں کے ساتھ زیادہ جنگیں تو اسرائیل کی ہوئی ہیں نا, جی, اور یہ 48 سے جاری ہیں, اور یہ 3 درجن سے بھی زیادہ جنگیں ہیں. اب ایران کو بھی ایک تھریٹ کے طور پہ ہسٹوریکل تو ہم کہتے تھے کہ ان کے آپس میں, لیکن عراق کے علاوہ تو ایران کی کسی اور خطے کے ممالک کے ساتھ جنگ کی صورتحال تو نہیں بنی تھی. اب تو 8 ملک ہیں جن پہ وہ میزائل اور ڈرونز پھینک چکا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب, پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک تو یہ کا مفاد اٹھایا کہ یہ جو امبریلا پاکستان نے پرووائڈ کی تھی, اب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ایک نیوکلیر ملک ایک نان نیوکلیر ملک کو وہ امبریلا پرووائڈ کرے, اور یہ شک جو نیٹو میں ہے, نیٹو میں تو 1 سے زیادہ ممالک ہیں نیوکلیر, کہ اگر ایک ملک پہ حملہ وہ دونوں ملکوں پہ حملہ تصور ہوگا. تو گویا اسرائیل کو تو باز رکھا جا سکتا تھا صرف اس ایک ڈیل کی وجہ سے کہ وہ سعودی عرب پہ اٹیک نہیں کر سکتا تھا. جی. اب پاکستان کا یہ جو عمل تھا یہ بھی تو نہیں پسند کیا امریکہ نے, کہ پاکستان کا ایک کردار کہ وہ ملک جو سعودی عرب کے ساتھ کئی $100 بلین کے دفاعی معاہدے کرتا ہے, پاکستان اس کو اپنی امبریلا دے. تو آپ نے دیکھا یہ سچویشن جو اتنی کمپلیکس ہوتی ہے کہ دفعہ کہ اس کو اس انداز سے دیکھنا کہ کون سا ملک کیا موو کر رہا ہے اور کس انداز کی موو کر رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایران کو نا ایک امریکہ ایک چیک میٹ کے طور پہ, یا یوں کہہ لیں کہ دونوں جنگ میں بھی ہیں اور دونوں ایسے اقدامات بھی کر رہے ہیں جس سے دونوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اسٹریٹجکلی آپ کہہ لیں, دفاعی نقطہ نظر سے کہہ لیں, یا اس خطے میں رول کے حوالے سے کہہ لیں. لیکن یہاں پر ایک سچویشن یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ یمن اور سعودی عرب وہ بھی ایک بار پھر سے آمنے سامنے آ چکے ہیں ڈیو ٹو ایران, اور یہاں پر بہت کوشش کی پاکستان نے کہ ان سب ممالک کے درمیان ایک بیلنس رکھا جائے, اور پاکستان نے رکھا, ایران کو بھی راضی رکھا, سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملہ چلائے.
لیکن ایٹ دی اینڈ یمن کے ساتھ جو معاملات ہیں سعودی عرب کے، چونکہ پہلے بھی وہ نازک ہی تھے وہاں کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ، تو اب دوبارہ سے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ پھٹ پڑے ہیں، اور یمن نے جو ہے وہ بحری ناکہ بندی کر دی ہے سعودی عرب کی، سعودی عرب نے ان کی فضائی ناکہ بندی کر دی ہے، اور ایک دوسرے پہ میزائل بھی داغے گئے ہیں. تو کیا یہ کس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں یمن میں تو ظاہر ہے دو گروپ سے بڑے نا، ایک تو جو سعودی حمایت ہے جن کو حاصل جو گورنمنٹ ہے جو ان کی گورنمنٹ نہ کہیں اس طرز کی نہیں ہے جس طرح پہلے کبھی وہاں ہوا کرتی تھی جو ان کا. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کے صدر جو ہیں ان کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے، اور حوثی جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایرانین آپ کا بیکڈ ایک ملیشیا طرز پہ ہے. لیکن میں تھوڑا سا یہ محسوس کروں آپ سے کہ اگر یہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہے کہ ایران کی کیپیسٹی کہ ایران میزائل کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے ان ممالک کے لیے وہ خطرہ پیدا کرے، لیکن دیکھیں ایران کی ایک تو جو فورسز ہیں وہ مثلا نیول فورس نہیں ہے ان کی فضائیہ نہیں ہے ان کے پاس جو گراؤنڈ فورسز ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ان کے جو پاسداران کہہ لیں یا گارڈز کہہ لیں جو ان کی ایک IRGC ایگزیکٹلی اچھا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی ملک میں جا کے کو مداخلت کر سکے. یہ پوری وار ہمیں یہ بتا رہی کہ اس میں ٹیکنالوجی جو ہے اور اس میں کئی طرح کے ہیں نام لیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ بیٹھا ہوگا تو وہ تو آپ کو ایک چیز بتا دے گا کہ یہ ٹوٹل ڈیجیٹل وار ہے کہ بس آپ نے بٹن دبانا ہے تو یہاں سے میزائل چل پڑا، بٹن دبانا ہے تو ڈرون چل پڑا، بٹن دبانا ہے تو آپ نے جو ان کا جس کو ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں وہ آپریٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایران اس طرح کا تھریٹ نہیں کریٹ کر سکتا ان ممالک کے لیے. اب جو پاکستان جس سچویشن میں ہے کہ ایک تو میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی وہ بات چیت کے لیے، لیکن دوسری طرف یہ میزائل اور ڈرونز اور پھر اب حوثی کہیں گے کہ جی ہم سعودی عرب پہ اٹیک کریں گے، تو پاکستان بڑا سخت رد ملتی ہے اس پہ، اس لیے کہ اس معاہدے کے تحت ہم پابند ہیں ہم سعودی عرب کی حمایت کرنے پہ ان کے ساتھ. لیکن امریکہ کی اور اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے اور ممالک بھی اس میں شامل ہوں. اور خصوصاً میں آپ کو کہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت جتنی ڈیلیکیٹ آپ پوزیشن پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اب اور ہم خوش قسمت ہیں کہ جس وقت قیادت ہمیں میسر ہے وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جناب عاصم منیر، اور جو اس وقت جو ہماری اس کی لیڈرشپ ہے وہ بھانپ رہی ہے اس خطرے کو. اور آپ دیکھیں پاکستان کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہا جلد باز میں آ کے، اور اس پاکستان کو اندازہ ہے کہ ایران ان ممالک کا کس حد تک نقصان کر سکتا ہے، اس لیے کہ سعودی عرب کے پاس دنیا کا سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم ہے. امریکہ نے پیٹریوٹک سسٹم اسرائیل کو بعد میں دیا تھا، سعودی عرب کو پہلے دیا ہے. یہ ڈرونز اور یہ میزائلز ایسے نہیں ہیں کہ جو ان کو بڑا نقصان پہنچا سکیں، اور ان میں سے 90% سے بھی زیادہ تو انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں جو انٹرسیپشن کا جو ان کا سسٹم اور نظام ہے. لیکن ہم باریکی سے دیکھ رہے ہیں کوشش دشمن ملکوں کی ہے کہ پاکستان بھی جنگ میں کود پڑے گا، اور وہ حالات سعودی عرب کے لیے ایسے پیدا کر دیں گے کہ شاید پاکستان کے پاس یا تو وہ ایگریمنٹ سے نکل آئے گا جو سعودی عرب کے ساتھ ہے، یا پھر ہم خود جنگ کا حصہ بن جائیں گے. اسی سچویشن سے ہم نے بچنا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے کہ امریکہ کی اسٹریٹجی کیا ہے. اور جیسے بھی آپ نے کہا کہ ابراہیم اکارڈ کے لیے وہ سعودی عرب کو مجبور کرنا چاہیں گے، پاکستان کے لیے میں کہوں گا کہ جو تعلقات سعودی عرب کے ساتھ اس معاہدے کے بعد ہیں، پاکستان اس کو بھی قائم رکھے گا، پاکستان جنگ کا حصہ بھی نہیں بنے گا، ایران کو بھی باور کرائے گا کہ ایران کے انٹرسٹ میں یہی ہے. ایرانی صرف مجھے لگ رہا ہے یہ قیادت جو ہے سوائے اپنے رجیم کو بچانے کے کہ وہ اقتدار میں رہیں، جو ان کا ایک سسٹم ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگ رہا وہ مشکلات ہی پیدا کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. اب بھی تھریٹ ہے ان کے رجیم کو؟ دیکھیں یہ فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے کہ انہوں نے اس رجیم کو قائم رہنے دینا ہے یا انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس رجیم سے انہوں نے کیا کام لینا ہے. ویسے تو وہ آپ کو یہ بھی رپورٹس دیں گے کہ جی ایران میں جو ہے وہ دو طرح کے وہاں پہ نظام اب چل رہے ہیں. جی ایک کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹوٹلی جو ان کے جو
پاسداران ہیں شاید وہ کنٹرول کرتے ہیں، یا ان کی جو ملٹری آفیشلز ہیں، اور جو ان کا باقی جو جن کے نام آتے ہیں جیسے راکچی ہیں، ان کے وزیر خارجہ پولیٹیکل، وہ شاید ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے، یہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پششگیان ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو لیکن آپ کو انٹرنل ان کی ظاہر ہے اس طرح کی سوسائٹی نہیں ہے کہ وہ ساری خبریں، نہ تو ایک جمہوری نظام ہے ان کا کہ وہ چیزیں باہر آئیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کو خبر ہے کہ ایران میں کون کیا ہے اور کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے. تو رجیم چینج کی بات تو میں کہوں گا کہ پھر یہ امریکہ کے اختیار میں ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیار میں ہے. اچھا پروفیسر صاحب، اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے لاسٹلی ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اس جنگ کے اندر کودا اسرائیل کے لیے. اسرائیل نے یہ جنگ لڑی اور اس خطے کے اندر موجود تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 10-12 ممالک اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بنے، گلف والے بھی، اس کے علاوہ ایران بھی، اس کے بعد پاکستان بھی کسی نہ کسی حد تک گیا. لیکن ایک ملک ہے جو کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اگلی سپر پاور بھی وہ بن سکتا ہے اور اس کا بہت انفلوئنس بھی ہے، وہ اس سب کے اندر اپنے آپ کو خاموش ایک سائیڈ پہ ایک ایسا کھلاڑی بنا کر بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس جنگ کو دیکھ رہا ہے، ہومیوپیتھک سے بیانات دیتا ہے، لیکن اس جنگ کا جو باقاعدہ حصہ ہے وہ نہیں بنتا. میں بات کر رہا ہوں چائنا کی. چائنا آخر اس جنگ کے اندر کیوں نہیں آتا ہے؟ اور ہم نے دیکھا کہ اس نے ماضی میں بھی بہت عرصہ دراز سے کسی جنگ کے اندر جو باقاعدہ حصہ ہے وہ نہیں لیا ہے. دیکھیں باقی ملک بھی حصہ نہیں بنے ہیں، وہ نشانہ ضرور بنے ہیں میزائل کا اور ڈرونز کا، لیکن انہوں نے بھی ایک کمپوزر کہہ لیں وہ شو کیا ہے، ریسٹرینٹ وہ شو کی ہے. اس کو یوں نہ کہیں کہ انہوں نے کوئی اس کا جواب اس انداز سے دیا ہے، اپنا دفاع کیا ہے. اور پاکستان بالکل بھی نہیں جنگ کا حصہ، اس لیے کہ پاکستان تو ایک سفارتی رول پلے کیا ہے. یہ جنگ میں اگر 3 بڑے ممالک تھے تو وہ ایران، اسرائیل اور امریکہ. جہاں تک بات چائنا کی ہے، دیکھیں چائنا کی ایک قدیم تاریخ ہے کئی ہزار سال کی. اچھا چائنیز جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ عدم مداخلت پہ بلیو کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا کیس سمجھا دیتا ہوں. اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا یا اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ آتا ہے، ایک سپر پاور ہے کیونکہ یہ دونوں بہت بڑے اتحادی ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران بھی چائنا کا بہت بڑا اتحادی ہے، اس کو تیل دیتا ہے، ایون کہ جنگ کے دوران بھی اس نے آبدہ ہرمز سے اس کے جہاز جو ہیں وہ گزرنے دیے اور چائنا بھی اس پہ ریلائی کرتا ہے. لیکن چائنا ایران کے لیے کھڑا نہیں ہوا، سٹینڈ نہیں لیا اس نے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے لیا. چائنا کا ایسا بالکل تعلق نہیں ایران سے جیسا تعلق آپ بیان کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کا ہے. چائنا اس طرح کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے ایران جس طرح امریکہ کا اسرائیل ہے. ان کا بالکل دونوں کا کمپیریزن نہیں بنتا. چائنا کے تعلقات تجارتی اور بہت سے ممالک کے ساتھ ہیں، اور چائنا ٹوٹلی ڈپینڈ بھی نہیں کرتا کہ وہ ایران کے آئل پہ یا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ کو زج کرنے کے لیے چائنا اپنی جو سپورٹ ہے کسی حوالے سے وہ بھی کھلم کھلا نہیں وہ دے سکتا ہے ایران کو اور جو ایرانین رجیم ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑتا ہے، یہ جنگوں کی جو تاریخ ہے یا جو آپ کہتے ہیں جو تھیوری ہے ریئلزم کی، اس میں جنگ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے خود لڑنی ہوتی ہے، جس کو وہ سیلف ہیلپ کا جو کانسیپٹ ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں لڑتا. یا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ الائنسز میں آ جاتے ہیں اور اس لیے تاکہ ایک بیلنس ایک کریٹ ہو، ایک توازن کریٹ ہو. تو میں کہتا ہوں کہ چائنا کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے کہ اگر خطے میں کسی ملک کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو امریکہ نے تو افغانستان پہ بھی حملہ کیا تھا، امریکہ نے تو آپ کے سامنے عراق پہ بھی حملہ کیا تھا، اب ایران پہ بھی حملہ کیا ہے. تو تینوں جگہ چائنا کا کردار یہ نہیں تھا کہ چائنا کو روکنے کے لیے آیا ہے، اور کوئی اور ملک بھی نہیں آئے گا روکنے کے لیے. یہ اسٹریٹجی ملکوں کی اس انداز سے نہیں ہوتی. چائنا کی تو بالکل عدم مداخلت کی پالیسی ہے، چائنا اس انداز سے نہیں سپورٹ کرتا. لیکن اب آپ اپنی بات کیوں نہیں کرتے؟ 70s میں جب آپ انڈیا کے ساتھ محاذ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، 62 کی جو چائنا انڈیا وار تھی اس میں پھر آپ کو ایک الٹیمیٹم ملے گا جو چائنا نے انڈیا کو دیا تھا، جس کو بھیڑوں کا الٹیمیٹم کہا جاتا ہے، اور انڈیا کو وارن کیا تھا کہ جس پہ پھر انڈیا ظاہر پاکستان سے جنگ بند کرنے پہ آمادہ ہوا تھا، جو ہماری اب کہہ لیں کہ ایک کانفلکٹ ہوا لیکن 70s میں کوئی یہ نہیں ہوا کہ چائنا نے کوئی کسی ملک کی فوجی مدد کے لیے آ گیا ہو یا سپورٹ کے لیے آ گیا ہو. ملکوں نے اپنی جنگ خود لڑنی ہوتی ہے.
پاکستان نے آپ نے دیکھا 10ویں کو جو جواب دیا ہے اور وہ اتنا بھرپور جواب تھا. یہ میں نے اس کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے کہ ان کے میزائل کو ہمارے ایئر بیسز پہ گرے یا ان کے جو ڈرونز گرے. یہ ڈیجیٹل وار میں یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے, اب آپ دیکھیں اسرائیل سے تو بہتر ڈیفنس سسٹم, اس کے بعد 3 قسم کے وہ جو سسٹمز ہیں وہ ہیں, ایک فیل ہوتا ہے, دوسرا تیسرا ہے, اور جدید ترین جو امریکہ کے پاس ہے. لیکن ایران کے میزائل جا کے گرے ہیں وہاں پہ, ایران کے ڈرونز بھی جا کے گرے ہیں. 100% تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ جو آپ کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ پھر کاسٹلی اتنا ہے کہ ملینز اور ملین ڈالر کا ایک میزائل آ رہا ہے, وہ ایسی اب کہہ لیں 10-12 لاکھ کا ہے, جب اس کو گرائیں گے تو جو گرانے والا ہے وہ شاید کئی کروڑ کا ہے. تو یہ بھی کاسٹ بھی دیکھتے ہیں وار کی. اب یہ جو ڈیجیٹل وار ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ چائنا کا یہ ضرور رول رہا کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے نا میڈیٹر کا, اس میں پاکستان کو سپورٹ حاصل رہی ہے چائنا کی, اور چائنا کی ابھی بھی کوشش ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اختتام پذیر ہو. اور یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, خاص طور پہ ظاہر 20% تو ظاہر جو آپ دیکھتے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز سے ہے نا دنیا کی جو آئل کی سپلائی ہے, گیس کی ہے, باقی جو ان 2 چیزوں سے جو مل کے بنتی ہیں, کوئی فرٹیلائزر ہے اور باقی چیزیں. چائنا اس میں تو ضرور ہوگا کہ یہ ریزالو ہو پیسفلی, اور پھر دوسرا امریکہ یہاں سے جائے. امریکہ کے بحری بڑے یہاں موجود ہیں اس خطے میں, لیکن کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے لیے جنگ نہیں کرتا, یہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے جو اسرائیل امریکہ کی مثال دی ہے, اسرائیل کو تو پروٹیکٹ کرتے ہیں امریکہ, اور تو ٹرمپ خود بھی کہہ چکا کئی بار, وہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو یونیک ہے, دنیا کے اور 2 ملکوں میں بھی نہیں ہے وہ تعلق. اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ کمپیریزن میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کیا جائے اس کا. اچھا پروفیسر صاحب, یہاں پر ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ ہمارے ہمسائے کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. پارلیمنٹ کے باہر بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد انہی اسٹوڈنٹس کو جو کہ اپنے نظام تعلیم کے لیے باہر نکلے تھے, ان کے پولیٹیشینس نے بھی جوائن کیا ہے, ان کے سوشل ایکٹیوسٹ نے, ان کے ایکٹرس نے, ان کے جو آپ یوں کہیں کہ دوسرے انفلوئنسرس تھے, ان سب نے جوائن کیا ہے. اور وہ اتنی ایک پاورفل فورس بن چکے ہیں کہ جو نریندر مودی ہیں ان کو خود آنا پڑا اور آ کر یہ کہنا پڑا کہ ہم لوگ اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ کریں گے, اور آج وہاں پر ڈبیٹ ہو رہی ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کے اندر ایک اور انقلاب آنے جا رہا ہے, جیسے ہم نے اس خطے کے اندر دیکھا کہ نیپال کے اندر آیا, بنگلہ دیش کے اندر آیا, سری لنکا بھی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے. تو کیا اب بھارت کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بھارت بہت بڑا ملک ہے. آپ یوں دیکھیں کہ 150 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. جن ملکوں میں یہ صورتحال بنی, بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے, لیکن وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹس ایک موومنٹ چلی, اور حسینہ واجد کا جو رجیم تھا وہ تبدیل ہوا. اور آپ سے نیپال کی بھی آپ نے مثال دی کہ وہاں پر بھی ایک اسٹوڈنٹس کی موومنٹ نے, اور پھر سری لنکا میں جو کچھ ہوا. دیکھیں انڈیا میں ایک تو یہ ہے کہ ریجنلزم بہت زیادہ ہے, ریاستی سیاسی جماعتیں ہیں, اور وہ پھر کوشش کرتی ہیں مائلیج لینے کی. اگر مرکز میں ایک حکومت ہے اس کے خلاف کوئی احتجاج ہوتا ہے, یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. انا ہزارے کی جو موومنٹ تھی وہ کسانوں کو لے کر آ گئے تھے, اور ٹریکٹرز لے کر آ گئے, اور لگتا تھا جیسے چائنا میں کبھی جو پیزنٹ موومنٹس تھیں یا جو انقلاب آیا کرتے تھے اس طرح کا ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ انا ہزارے کے ساتھ جو ہوا, پھر آپ نے تو باقاعدہ عام آدمی پارٹی کو دہلی میں اقتدار ملتے دیکھا کہ ان کی حکومت قائم ہوئی, اور انہوں نے جو میئرز لیے, لیکن بالآخر آپ نے ان کو بھی پھر آؤٹ ہوتے دیکھا. یہ جو کاکروچ آپ کہہ لیں وہ جنتا پارٹی بھی, یہ ظاہر ہے ان کو, یہ میں کہتا ہوں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ وقتی ہے. اور پھر ایک اس کے پیچھے کاز اتنا بڑا نہیں ہے, ایشو اتنا بڑا نہیں ہے. یہ پاکستان میں کبھی ہوا کرتا تھا بوٹی مافیا, اور ایک موومنٹ, خاص طور پہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف چیف منسٹر تھے, تو یہ کہا کرتے تھے جی ہم سرگرم ہے بوٹی مافیا کے خلاف. تو یہ اسی طرح کا ایک وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہوا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں ایک بے چینی پھیلی ضرور ہے. لیکن اس سے میں کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب کی کوئی نوید نہیں سمجھ رہا کہ ہندوستان میں کوئی بڑی تبدیلی
اس سے لیکن بطور پروفیسر آپ ہمارے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو بھی جانتے ہیں بہت کلوزلی، آپ ان کے بیہیویئرس کو بھی سمجھتے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ آپ کمپیریزن کریں انڈیا کے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے نظام تعلیم کے لیے باہر نکلے ہیں، کیونکہ وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ ایک پرچہ لیک ہوا، اس پرچے لیک ہونے پر بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ افسردہ ہوئے اور انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ ختم کر لیں، خودکشیاں کر لیں، اس کے بعد پھر پروٹیسٹ شروع ہوا، مطلب تعلیم کے لیے وہ باہر نکلے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر اتنا اسپارک ہے کہ وہ باہر نکلیں، تعلیم کے لیے نکلیں؟ کیونکہ یہ اپنے سیاسی لیڈر کو بچانے کے لیے نکل آتے ہیں، وہ بھی پراپر نہیں نکل پاتے ہیں، لیکن وہ تعلیم کے لیے نکلے ہیں۔ کیا آپ اس فرق کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ فرق کیسا ہے؟ دیکھیں، وہاں ظاہر ہے کہ ایک تو رجیم جو ہے وہاں پہ مودی، انہوں نے ظاہر ہے اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، تو ظاہر ان کے پیچھے پھر وہ آ گئے نا، سلیبرٹیز آ گئے، پولیٹیکل فورسز آ گئیں، کانگریس آ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا پرینکا کو کل وہ بات کر رہی تھی، اور شبانہ اعظمی نے وہ جو شعر پڑھا فیض کا، سلمان خان بھی آ گئے، اور رشید الدین شاہ اور کئی اور لوگ جو تھے اس پہ بات کر رہے تھے۔ اچھا، پھر وہ ایک موومنٹ بن جاتی ہے جب سلیبرٹیز آ جاتے ہیں، پولیٹیکل فگرز آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ نوجوانوں کو ہم نے کیا یہ ہے کہ ایک تو ڈی پولیٹیسائز کیا، کالجز سے، یونیورسٹیز سے ہم نے ان کو، یہ جو اب پولیٹکس آپ کو دکھائی دیتی ہے یہ ان آفیشیل کہہ لیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے اس میں، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ، تو ایک خاص طریقے سے پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے نا، چونکہ یہ شروع میں موومنٹ کیسا رہے، ایوب خان کے خلاف سب سے زیادہ ایکٹیو تھے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اور پھر بھٹو کو سپورٹ کرنے میں بھی آپ کہہ لیں، اور لیکن پھر 80s میں خصوصاً وہ کیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ میں ان کو اگر کمپیئر کرنا چاہوں ریجن میں اور ممالک کے ساتھ، تو مجھے اس طرح سے اسٹوڈنٹس آرگنائز نہیں دکھائی دیتے، نہ ان کی تنظیمیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی آرگنائزڈ ہیں کہ وہ کوئی اس حوالے سے، بلکہ میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے بھی ان کو جب کبھی بھی کیا تو کوئی ایجوکیشن کے کاز کے لیے نہیں کیا، یا ان کی بہتری کے لیے، یا ان کی جابس کے لیے، یا کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے، تو وہ پولیٹیکل تھے ان کے مقاصد، اس لیے لیڈرز نے ان کو کوشش کی۔ جہاں تک ان میں صلاحیتوں کا تعلق ہے تو میں کہتا ہوں پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بریلینٹ ہیں، وہ بڑے، اور ان میں جو ٹیلنٹ ہے اور جو انرجی ہے اور جو انٹلیکٹ ہے، وہ تو دنیا کے کسی ملک سے بھی کم نہیں۔ مجھے تو امریکہ میں بھی اتفاق ہوا ہے یونیورسٹیز میں پڑھانے کا اور پڑھنے کا بھی، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے، یورپ میں بھی، پھر انڈیا میں بھی مجھے اتفاق ہوا ہے ان کے ایجوکیشن اور یونیورسٹیز میں جانے کا۔ پاکستان کا اسٹوڈنٹ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی ملک کے اسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہے، بہتر ہے، بلکہ ہم زیادہ محنت کرتے ہیں۔ صرف فرق کیا ہے کہ ہم نے جو ایک ہوپ ہوتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ جو ہی اپنی یہ ڈگری مکمل کریں گے تو ایک فیوچر آپ کے سامنے ہے، ایک ڈیسنٹ جاب آپ کے سامنے ہے، اور آپ کی یہ محنت جو ہے وہ ایک کنورٹ ہوگی کہ آپ ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ۔ یہ ڈسکنیکٹ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ، جس سے ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس میں مایوسی بھی ہو اس بات سے۔ صرف یہ نہیں میں کہوں گا کہ حکومت کو، ٹھیک ہے وہ اسکالرشپ بھی دے رہی ہے، بڑا اچھا پروگرام ہے پنجاب گورنمنٹ کا ہنر اسکالرشپ کا، اور بلکہ پورے پاکستان میں، اور وزیر اعظم کی جو لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے، میں کہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے روزگار کے حوالے سے کہ جو ان کی ایجوکیشن ہے اس کا کریکولم ایسے بدلا جائے کہ ان کو ان کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی اور اسکل بھی اسکلفل کیا جائے اپنی ایجوکیشن۔ ایگزیکٹلی، کہ جب یہ ہوں تو اپنی روزی کمانے کے قابل ہوں، اور یہ محتاج بھی نہ ہو کہ حکومت ان کو جاب دیتی ہے تو یہ کریں گے، یہ اپنا کاروبار کرنے کے قابل ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ ہمیں اپنے یوتھ، جس پہ ہم یہ تو فخر کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں شاید دوسرا تیسرا ملک ہے پاکستان جہاں یوتھ جو ہے وہ اس کا بلک سب سے زیادہ ہے، لیکن میں کہوں گا یوتھ کو پھر ہم یوٹیلائز بھی تو کریں گا۔ جب تک ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ تب ہم فائدہ اٹھائیں گے جب ہم انہیں کوئی کام دیں گے کرنے کے لیے، روزگار دیں گے، ان کو اپرچونیٹیز دیں گے، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ صلاحیت اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہمارے یوتھ میں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے وہ تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا اگر میں آپ سے یہ ایجوکیشن والے معاملے پہ بات کروں گا۔ اس پر آپ کو پھر کسی اور دن ہم زحمت لازمی دیں گے، اور تھینک یو سو مچ
फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। और नाज़रीन, अगर आप ये पॉडकास्ट अभी तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए खैर का सबब बनेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।